یہ صوفی جاوید ہیں احمدآباد خانقاہ عجیزیہ کے سجادہ نشین، اور یہ کیا کروا رہے ہیں؟ آپ حضرات نے دیکھا ہی قوم سے کیسے سجدے کروا رہے ہیں، اور یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم صوفی ہیں۔ صوفی کی سواد سے بھی واقف نہیں۔ در حقیقت دور حاضر کے نام نہاد صوفیوں نے جتنا زیادہ شریعت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا ہے نا، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ نام نہاد صوفی دین سے جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، اور قوم کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، خود بھی غلط راستے پہ چلتے ہیں اور قوم کو بھی غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ اب ان پیر صاحب کو، صوفی صاحب کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ سجدہ کروانا یہ تعظیمی یہ حرام ہے یا نہیں، یہ سجدہ کروانا جائز ہے شریعت میں یا نہیں۔ اور تو اور جاہل صوفیوں کا ایک مقولہ رہتا ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یعنی ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارا طور طریقہ الگ ہے، جو مولانا حضرات ہیں ان کا طریقہ الگ، نعوذ باللہ۔ ایسے قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے، بلکہ شریعت کا دوسرا نام ہی طریقت ہے، یعنی بغیر شریعت کے طریقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ بغیر طریقت کے شریعت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن بغیر شریعت کے طریقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم بغیر شریعت کی طریقت حاصل کر لیں گے، پھر اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں۔ بلکہ پیر صوفی جاوید سجدہ کروا رہے ہیں، اس کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی کے سامنے رکوع کی حد تک جھکنا ممنوع ہے، اور رکوع سے نیچے تک جھکنا یہ حرام ہے۔ اور یہ تو بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے یہ سجدہ، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور سجدے کے تعلق سے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر امت محمدیہ میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن شریعت اسلامیہ نے غیر خدا کے سامنے سجدہ کو جائز نہیں رکھا۔ لیکن یہ جاہل پیر ان پڑھ خود بھی ڈوبے ہیں اور انہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ مسلمانوں، نام نہاد صوفیوں سے، نام نہاد پیروں سے اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ ایمان کے محافظ نہیں، آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں۔